السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز، رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، رات کی نماز یعنی نماز تراویح یا غیر رمضان کی نماز، رات کی یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد اسلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک ہی رکعت سے وتر بنا دیتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ 25ویں شب آدھی گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سحری، یعنی کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں سحری کا ٹائم نکل نہ جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔
حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے اور جو پسند کرے وہ 3 پڑھے اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک تہجد اور ایک سلام سے 3 وطر پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ ان ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد ولا یسلم الا فی الآخرہن رواہ النسائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اسلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تہجد اور 1 اسلام سے وطر ادا کرنا درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 3 وطر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وطر نماز مغرب کی طرح 2 تہجد اور 1 اسلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ وطروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو وطر میں پڑھنے کے لیے سکھائی درج ذیل ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی، الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنے دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ دوسری مسنون دعائے قنوت یہ ہے ان عمر رضی اللہ عنہ انہ کانت فقال اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونعبد ونرجو ورحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔